السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نیوز ویژن کی رپورٹر سمینہ قریشی. میرے ساتھ موجود ہے ریئل اسٹیٹ کے CEO تنویر مغل صاحب. آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سر اس وقت ریئل اسٹیٹ میں جو ایشوز آ رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ریئل اسٹیٹ اس وقت تو بہت اچھا کام چل رہا ہے. اس وقت تو ایشوز کم ہے. 2016 میں جب ٹیکسز کا نفاذ ہوا تھا اس سے لے کر ابھی کرونا تک ہم لوگوں نے بہت ٹف ٹائم دیکھا ہے، کیونکہ انویسٹر کا کانفیڈنس بہت خراب ہو گیا تھا اور ٹیکسز جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک سلسلہ جو ہے وہ لگا دیا گیا تھا. یکمشتی بہت زیادہ ٹیکس لینے کی کوشش گورنمنٹ نے کی، جس کی وجہ سے ایک بڑی سخت کیفیت پیدا ہو گئی تھی. تو ابھی تو حالات بہت اچھے ہیں اس وقت سے بھی نا، مطلب ہم لوگ پچھلے 2-3 مہینے سے ماشاءاللہ دوبارہ سے ہم وہ بہاریں دیکھ رہے ہیں جو کافی عرصے سے ہم لوگ دیکھنا چاہ رہے تھے. سر پراپرٹی ڈیلرز کو کرونا کے دوران کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا؟ کرونا کے دوران جس طرح پوری دنیا مطلب ایک مشکل کا شکار ہوئی ہے، اسی طرح پراپرٹی ڈیلر بھی مشکل کا شکار ہوئے. لیکن یہ کہ الحمدللہ ہمارے اوپر اللہ نے رحمت یہ کی ہے کہ فیڈریشن آف ریئلٹر پاکستان کے نام پہ ہم لوگوں نے ایک ایسی اپنی یونین بنا لی ہے، ایک تنظیم بنا لی ہے. اس پلیٹ فارم سے اور پورے پاکستان میں جتنی باقی تنظیمیں موجود ہیں، کراچی کے اندر لوگوں نے بہت اچھا کام کیا، لاہور میں تو مشکل حالات تھے لیکن اس میں جو تنظیم سازی تھی ان تنظیموں نے بہت مثبت کردار ادا کیا، جس سے پراپرٹی ڈیلرز کو کافی سہارا ملا. سر PTI حکومت میں ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں بہتری کے لیے امکانات ہیں یا مستقبل میں تاریکی کا سامنا کرنا پڑے گا؟ نہیں، تاریکی تو نہیں ہے، ابھی بھی تاریکی نہیں ہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے جس طریقے سے کام شروع ہوا ہے، میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے جو پیکیج کنسٹرکشن ریلیف پیکیج کے نام پہ دیا اس نے ہمارے اکانومی میں ایک جان پیدا کر دی ہے. جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بیسیکلی 2016 میں جب PTI کی حکومت نہیں تھی تب یہ ٹیکسز کا نفاذ کیا گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے اب اس وقت بھی پاکستان کا سب سے بڑا چیلنج یہی ہے اور یہی چیلنج ریئل اسٹیٹ کو بھی اس وقت ہمیں اپسیٹ دے رہا ہے، اور وہ یہی ہے کہ ہماری 80% اکانومی جو ہے وہ نان ڈاکومنٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اور نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کو گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ وہ اس کو ڈاکومنٹ کر لیں اور لوگ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں، لوگوں کے پاس کتنا پیسہ ہے وہ سب گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہو جائے. یہی چیز بیسیکلی ایک ایسا کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنا ہوا ہے حکومتی حلقے کے اندر اور بزنس کمیونٹی حلقے کے دوران، کہ جس کی وجہ سے چیزیں کافی ڈسٹرب ہیں. اور ابھی اس وقت کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے، لیکن اگین ابھی 1 ہفتہ پہلے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک SRO جاری کیا ہے اور اس SRO کے ذریعے پھر سے دوبارہ کچھ مزید قانون ایگزیکیوٹ کیے گئے ہیں جس سے مارکیٹ ڈسٹرب ہوگی، اور وی ہوپ کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی. سر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ 50,000 گھر تعمیر کیے جائیں گے جو غریب لوگوں کو دیے جائیں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ گھر کہیں بن رہے ہیں؟ دیکھیں، ویژن کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ 50,000 گھر یا 50 لاکھ گھر یہ ان کا ویژن ہے، وہ بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری اکانومی، ہمارے سسٹمز کیا اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، یا ان کے پاس پہلے سے موجود ٹیم تھی جو وہ کام کر سکتی ہے. دیز آر دا کوشچنس. میرے خیال سے وہ بندہ کرنا چاہتا ہے کام، عمران خان صاحب کام کرنا چاہتے ہیں. اور لاہور میں جو انہوں نے ابھی راوی سٹی کے نام پہ جو پروجیکٹ لانچ کیا ہے، آئی تھنک دس از دا فرسٹ انیشیٹو ٹورڈز دیٹ ویژن، کہ جب اس شہر کی بنیاد رکھی جائے گی، اس کو چلایا جائے گا تو پھر یہ مطلب ایگزیکیوٹ ہو سکے گا. سر تعمیراتی مٹیریل مہنگا ہونے کی وجہ سے پراپرٹی ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ریٹ تو بڑھے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے. ابھی کرونا کے بعد جب انہوں نے کنسٹرکشن ریلیف پیکیج دیا تھا، چونکہ میرا خود کنسٹرکشن کا کام چل رہے ہیں تو وی فیلٹ کہ ہمیں کچھ سائٹوں پہ تو ٹھیک ٹھاک نقصان ہوا ہے، لیکن اٹ از پارٹ آف دا گیم. مطلب یہ چیز تو ہوتی ہے، کاروبار ہے، مارکیٹ ہے، مارکیٹ میں چیزیں اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہیں اور وی ہیو ٹو فیس دیم. سر آپ اس شعبے میں حادثتاً آئے تھے یا کسی سوچ کے تحت آئے تھے؟ میں نے 2000 میں میٹرک کیا. 2003 میں نے والد صاحب کے ساتھ بزنس جوائن کیا، کنسٹرکشن کا بزنس میرے والد صاحب کرتے تھے. پھر 2007 میں نے اور والد صاحب نے مل کے پراپرٹی میں کام شروع کیا اور آج تک ہم لوگ کام کر رہے ہیں. اور خاص سوچ
یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ بزنس کلب کی فارمیشن میں نے کی. اس کلب کا بنیادی مقصد جو ہے کمیونٹی اپلفٹ کرنا ہے اور نالج اکانومی بلڈ کرنا ہے. دس از واٹ آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ اسپیشل فار پاکستان ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کہ ہم ان کے لیے کچھ ایسے پروگرامس کرواتے ہیں اور ایسی گیٹ ٹوگیدرس کرواتے ہیں جہاں پہ ہم آپس میں ملتے ہیں اور نالج شیئر کرتے ہیں ٹو گرو ٹوگیدر. سر CDA کی منظور شدہ سوسائٹیوں میں قیمتوں میں اتار چڑھاؤ کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں CDO RDO اتار چڑھاؤ، اب دیکھیں ہماری گورنمنٹ کا کچھ کنسرن ریئل اسٹیٹ کے اوپر یہ آتا ہے ڈیسائڈ کہ یار یہ انویسٹر سارا پلاٹ پرچیز کر لیتا ہے، پلاٹ پہ نفع نقصان کرتا رہتا ہے، اس پیسے کو اکانومی میں نہیں ڈالا جاتا. اور اکانومی میں ڈالا جائے تو کنسٹرکشن شروع کی جائے یا انڈسٹری شروع کی جائے تو پھر حکومت کا مطلب یہ پورا ہوتا ہے. یہ اتار اینڈ چڑھاؤ جو ہے یہ بہت سارے معاملات میں غیر فطری ہو جاتا ہے. یہ اس وقت بھی اگر آپ پچھلے 3 مہینے سے ریٹ کو دیکھیں، CDA کے ریٹس کو دیکھیں، LDA KDA لاہور DHA ان سارے کے ریٹس دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 3 مہینوں میں اتنا زیادہ انکریز ہوا ہے کہ وہ انکریز کافی حد تک مارکیٹ میں خوف بھی پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. کیونکہ آگے مطلب ایک چیز 100 روپے کی ہے، 2 مہینے بعد وہ 130 روپے کی ہے، 3 مہینے بعد وہ 160 روپے کی ہے. اب خریدار بھی اس کو خریدتے وقت پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ 160 سے نیچے تو نہیں چل پڑے گی، ٹھیک ہے، یا اوپر جائے گی. تو اس طرح کا لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوتا ہے جب بہت زیادہ مارکیٹ ایگزیجریٹ ہوتی ہے، تیزی سے اوپر جاتی ہے. اتنا تیز مارکیٹ کا اوپر جانا ٹھیک نہیں ہے. تو سر آپ جو پلاٹس وغیرہ بیچ رہے ہیں اس میں کیا غریب لوگوں کو کوئی ڈسکاؤنٹ مل رہا ہے؟ دیکھیں اب ہم لوگ تو بحریہ ٹاؤن کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں. بحریہ ٹاؤن نے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ دی ہے، ابھی کراچی کے لیے بھی دی ہے، ابھی لاہور کے لیے آ رہی ہے، اور یہاں عوامی ولا بحریہ ٹاؤن نے بنا کے دیے ہیں. جو پروڈکٹس بحریہ ٹاؤن کے ہوتے ہیں ہم ان کی سیل پرچیز کر رہے ہوتے ہیں. تو سر آپ اپنی طرف سے حکومت یا پراپرٹی سیکٹر کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں حکومت کے لیے تو یہ ہے کہ جو SRO ابھی ریسنٹلی ایشو ہوا ہے اس کی ایگزیکیوشن ہم جانتے ہیں کہ FATF جو ہے نا وہ مجبور کر رہا ہے گورنمنٹ کو کہ یہ ٹیکسز مارکیٹ کے اوپر ایگزیکیوٹ کیے جائیں، اور گورنمنٹ کے پاس انکار کی صورت بھی نہیں ہے. لیکن ہم گورنمنٹ کو یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اس کی ایگزیکیوشن کا جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار میں جو ہماری ریئل اسٹیٹ کی لیڈرشپ ہے، فیڈریشن کی جو لیڈرشپ ہے، پاکستان لیول پہ جو لوگ ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ریئل اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ صلاح مشورے کے بغیر نہ چلیں. ان سے صلاح مشورہ کر کے اس کی ایگزیکیوشن کریں تاکہ آپ لوگ بھی گورنمنٹ بھی اپنے ٹارگیٹس اچیو کریں اور مارکیٹ کم سے کم پینک ہو، کم سے کم لوگ تکلیف اور پریشانی کا شکار ہو. اور دوسرا جو آپ کا سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ مارکیٹ کے لیے میرا کیا پیغام ہے. بینگ چیئرمین ریئل اسٹیٹ بزنس کلب، ہمارا جو مقصد ہے وہ کمیونٹی کو جوڑنا ہے اور آپس میں اتفاق اور اتحاد، اور جو ایک ہم کلچر میں چینج لانا چاہ رہے ہیں، بزنس کلچر میں جو چینج لانا چاہ رہے ہیں. لائک ابھی تک ریئل اسٹیٹ کا پورے پاکستان میں کام زیادہ تر کس طرح ہو رہا ہے کہ وہ جس طرح ورک شاپ میں گاڑی ٹھیک کرنے والا ایک استاد ہوتا ہے، اس کے پاس ایک بچہ جاتا ہے، وہ پہلے اس کو چائے پلانے پہ لگاتا ہے، پھر پانا لے کے پھر وہ کام سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، ریئل اسٹیٹ کے اندر بھی آج بھی یہ چیزیں بہت حد تک ہیں ہمارے کلچر کا. ہم اس کلچر کو چینج کر رہے ہیں. ہم جتنے جو ایکسپیرینس لوگ ہیں ان ایکسپیرینس لوگوں کو لاتے ہیں، ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کو اپنے پروگرامز میں اسٹیجز پہ کھڑا کرتے ہیں ٹو ٹیل دیم کہ اپنا ایکسپیرینس نئے آنے والے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ لوگ اپ لفٹ ہوں. سو میرا پیغام اپنی ریئل اسٹیٹ پاکستان کی ریئل اسٹیٹ کمیونٹی کے لیے یہ کہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں، مل جل کے آگے بڑھیں. بہت شکریہ.